بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان کو ہر وقت غصے میں اور جنون میں کام نہیں لینا چاہیے۔ کبھی کبھی حکمت عملی سے بھی کام لینا چاہیے اور دماغ سے سوچنا بھی چاہیے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص بازار میں بھیک مانگ رہا تھا۔ تبھی اچانک وہاں 3 نقاب پوش لڑکیاں آئی اور ان کے آتے ہی بازار میں ہلچل سی مچ گئی۔ یہ بوڑھا شخص انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی ایک بڑے دکاندار کے پاس پہنچی اور اسے جا کر کہا کہ تم ہمیں 100 دینار دے دو۔ وہ دکاندار پوچھنے لگا کیسے دوں، کس بات کے دوں؟ انہوں نے دھاندڑی دی کہ نکالتے ہو نکال دو، ورنہ ہم شور مچائیں گے، یہاں لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے کہ تم ہماری عزت پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ بڑا دکاندار، وہ بھلا دکاندار، اس نے اپنی عزت کے مارے ان تینوں لڑکیوں کو 100 دینار دے دیے اور اپنی جان چھڑا لی۔ پھر یہ تینوں لڑکی دوسرے دکاندار کے پاس آئی اور وہاں آ کر 50 دینار کا مطالبہ کرا اور یہی بات رکھی کہ دیتے ہو تو نکال دو، ورنہ ہم شور مچا دیں گے، یہاں لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے کہ تم ہماری عزت پر حملہ کر رہے تھے۔ تیسرے دکاندار کے پاس وہ چھوٹا دکاندار تھا، اس سے 10 دینار لیے۔ جب یہ تین دکانداروں کو لوٹ چکی، اس وقت اس بوڑھے شخص نے، بھیک مانگنے والے نے انہوں سے کہا کہ تم کیسی لڑکیاں ہو، لڑکیاں تو اپنی عزت کے مارے سب کچھ گوا دیتی ہیں، اور تم کیسی لڑکیاں ہو، اپنی عزت کی آڑ میں ان دکانداروں کو لوٹ رہی ہو۔ تبھی وہ تینوں لڑکیاں اس بوڑھے شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اس بوڑھے شخص کو کہتی ہیں کہ اے بابے ذرا چپ رہ، ورنہ ہم تجھے بھی سبق سکھا دیں گے۔ اسی بازار سے ایک بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ جب اس بابا نے ان لڑکیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ان لڑکیوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا کہ مجھے ایک پتھر اٹھا کر دو اور میں بادشاہ کے قافلے میں یہ پتھر پھینکوں گی اور نام اس بوڑھے کے لگا دیں گے، اسے پتہ چل جائے گا۔ وہ بوڑھا گھبرایا اور کہنے لگا بیٹیوں، جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو، لیکن میری جان بخش دو، کیونکہ بادشاہ کو جب پتہ چلے گا تو بادشاہ میرا سر قلم کروا دے گا، میری جان چھڑا دو۔ لیکن وہ لڑکیاں نہ مانی۔ ان میں سے ایک نے اس بادشاہ کے قافلے میں وہ پتھر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ پتھر اس طریقے سے پھینکا کہ ایسا تو محسوس دیا کہ جیسے اس بزرگ کی طرف سے آیا ہے، لیکن یہ کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ پتھر لڑکی نے پھینکا ہے۔ چنانچہ وہ پتھر وزیر کو جا کر لگا اور بادشاہ کو بھی اس پتھر کی خبر ہو گئی۔ قافلے کو رکوا دیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ کس شخص کی جرأت ہوئی ہے کہ ہمارے قافلے میں پتھر پھینکے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، پتھر اس بوڑھے شخص کی طرف سے آیا ہے۔ بادشاہ اس بوڑھے کے پاس گیا، سپاہی اس بوڑھے کے پاس آئے اور پوچھا بادشاہ نے اس بوڑھے سے کیا تم نے ہمارے قافلے میں پتھر پھینکا ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا جی ہاں، میں نے پتھر پھینکا ہے، لیکن بادشاہ سلامت، پتھر میں نے اس لیے پھینکا ہے کہ یہ جو 3 لڑکیاں ہیں، میں آج صبح سے کڑی دھوپ میں بڑی محنت سے میں بھیک مانگ رہا تھا۔ آج میرا جا کر کہیں کام صحیح سا چلا اور میرے پاس 160 دینار ہو گئے تھے اور میں نے پوری دن کی کمائی، یہ جو تینوں لڑکیاں ہیں انہوں نے میری چھین لی ہے۔ اور بادشاہ کو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اگر ان کے پاس 160 دینار نہ نکلے تو آپ میرا سر قلم کروا دینا۔ چنانچہ بادشاہ نے
کنیزوں کو حکم دیا، ان تینوں لڑکیوں کی تلاشی لی گئی تو ایک لڑکی کے شلوار میں سے 160 دینار نکل گئے۔ بس اب ان تینوں لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے میں بند کر دیا جائے، اور جب تک قافلہ گزرتا ہے میں آ کر ان کی سزا تجویز کروں گا۔ تو میرے محترم دوستو، جب یہ لڑکیوں کو وہ سپاہی لے جا رہے تھے تو اس وقت بوڑھے کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ بزرگ تو ہمارا بھی باپ نکلا، اور وہ بوڑھا شخص بھی اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ بال میں نے ایسے ہی دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ تو میرے محترم دوستو، کبھی کبھی انسان کو دماغ سے بھی کام لینا چاہیے۔ اس بوڑھے شخص نے کیسے حکمت عملی سے کام لیا